أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ کل آپ حضرات نے سنا کہ داؤد علیہ السلام 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ایک دن ان کے دل میں کوئی فخر محسوس ہوا، تعجب محسوس ہوا، تو وہ 2 بندے آ گئے، دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے، تو وہ مقدمہ سننے لگ گئے۔ جب مقدمہ سننے لگ گئے تو عبادت میں خلل آ گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر جو آپ عبادت کرتے ہیں نا، وہ میری توفیق سے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو عبادت میں خلل آ جاتا ہے۔ تو وہ مقدمے میں وقت ضائع ہو گیا۔ وہ 24 گھنٹے مسلسل کوئی نہ کوئی ان کے گھر میں عبادت کرتا تھا، کبھی ایک بیوی، کبھی دوسری، کبھی بیٹی، کبھی نوکر، کبھی خود، لیکن اب جا کے یہ ٹائم مقدمے میں لگ گیا۔ تو داؤد علیہ السلام جو تھے نا، وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور وہ بادشاہ بھی تھے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، تو جب آپ خلیفہ ہیں تو لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ فیصلے کیا کریں؟ انصاف کے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کا یا علماء کا ان کا سیاست میں کیا کام ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں جی؟ نائب کو۔ کوئی بڑا آدمی ہے، وہ خود موجود نہیں ہے، اس نے اپنی جگہ نائب بھیج دیا، بھئی یہ کام اب آ گیا، آپ نے چلانا ہے۔ تو اللہ پاک خود تو نہیں آ سکتے نا، اللہ نے انسانوں کو بھیج دیا کہ یہ میرا کام اب تم نے کرے۔ اور کام کیا ہے؟ کہ میرے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ وہ یہ نظام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نظام بھی دے دیا، نظام بھی اپنا دے دیا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ترمیم ہو رہی ہے، وہ ترمیم ہو رہی ہے، یہ انسانوں کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ترمیموں کو چھوڑو، میرے نظام کو نافذ کرو۔ ہاں، اس میں اب علماء کا یہ کام ہے کہ اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے 4 شقیں اسلامی ڈال دی 8 سیٹوں کے ساتھ۔ اگلوں کے پاس 300 سیٹیں ہیں، ان کے پاس صرف 8 سیٹیں ہیں۔ 4 قانون اسلامی بن گئے اس کے اندر۔ میں نے کہا یہ بناؤ تو نہیں تو میں نہیں مانتا تمہاری بات۔ وہ اسلامی قانون 4 کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سود ختم ہو جائے گا 2028 میں۔ ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ سارے معاملات سود پہ چل رہے ہیں، اس میں ٹائم لگے گا، اس کو بنانا پڑے گا، ماہرین آئیں گے، سمجھیں گے۔ اور اب باہر سے قرضے لیے، IMF سے قرضے لیے، ورلڈ بینک سے قرضہ لیے، سب سودی ہے، تو ایک دم تو ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن پہلے یہ تک لامحدود تھا، کوئی ٹائم فٹ نہیں تھا۔ اب ٹائم 2028 تک، جنوری 2028 میں یہ سود ختم کرنا پڑے گا، یہ قانون میں آ گیا۔ ایک تو یہ اسلامی شق آ گئی۔ دوسرا، پہلے ہر دور میں مدرسوں کے پیچھے یہ پڑے رہتے ہیں، مدرسے یہ ہو گئے، مدرسوں کا قانون بن گیا، 2 ہو گئے۔
تیسرا قانون یہ ہے کہ شرعی عدالت پاکستان میں جنرل ضیاء کے دور میں بنی ہے شرعی عدالت۔ شرعی عدالت کسے کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن جیسے ہی وہ فیصلہ کرتے تھے شرعی عدالت والے، اوپر سے سپریم کورٹ اس کو روک دیتا تھا۔ وہ سپریم کورٹ شرعی عدالت سے اوپر تھا۔ اب اس کو بھی پابند کر دیا کہ سال کے اندر اندر اگر تم نے یہ شرعی عدالت کا فیصلہ نافذ نہ کیا تو یہ خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے قانون۔ 1973 میں جب یہ آئین بنا، اس میں ایک پاکستان میں کہ کون کس فقہ کہ اس کو نافذ کرے، اسلام کو، دین کو۔ شیعہ الگ کہتے ہیں، بریلوی الگ کہتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، کس کو نافذ کریں؟ تو اس دور میں علماء نے عام ممبروں نے نہیں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جس کا کام یہ تھا کہ جو قانون بھی پاکستانی شریعت کے خلاف ہے اس کو شریعت میں ڈالیں، اس کو شرعی بنائیں، اور تمام مسلکوں کے علماء کو اس میں نمائندگی دے دی کہ تمہارا مسلک ہے تو یہاں تمہارے لیے کون سا فیصلہ ہوگا، حنفیوں کے لیے کون سا فیصلہ ہوگا، باقیوں کے لیے کیا۔ تو وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس نے سارے قوانین کو اسلامی بنا دیا، لیکن اب نافذ کون کرے؟ اب اس پہ بھی کام ہوگا۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ترمیم کرو، یہ کرو، یہ تو انسانی قانون ہے، اللہ نے قانون دیا ہے کہ تم صرف اس کو نافذ کرو، بس تمہارا اور کوئی کام نہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کے نائب اگر ہو تو فرمائے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ کون ہوگا؟ جس کو اللہ کے قانون کا پتہ ہوگا، یہ نہیں کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوگا اور وہ ہمارا خلیفہ بن جائے گا۔ خلیفہ وہ ہوگا جس نے یہ پڑھا ہوگا۔ اس میں ہے نا، جمعے کو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی قتل کر دے تو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، یہ قرآن نے بتایا۔ قصاص جسے کہتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہاری زندگی ہے، بدلہ لو اس بندے کو جس نے قتل کیا، اس کو نہ چھوڑو، بدلہ لو اس کو اگر تم نے مار دیا تو تمہاری زندگی بچ گئی۔ کس طرح بچ گئی؟ کہ ایک قاتل کو اگر سب لوگوں کے سامنے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے تو باقی قاتل کہیں گے یار یہ تو بڑا سخت قانون ہے، آئندہ تو ہم نے قتل کے قریب، باقی پرامن ہو گئے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ تو ہم اس قاتل کو بچاتے رہتے ہیں اور وہ مارتا جاتا ہے، ہم قاتل کو بچاتے رہتے ہیں اور مارتا جاتا ہے، وہ اوروں کو قتل کرتا ہے اور قتل کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ تو فرمایا یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہش پہ نہ چلو۔ اگر نائب ہو، آپ کو حکومت مل گئی ہے تو خواہش پہ نہیں چلنا کہ میری بیٹی جو ہے وہی وزیر اعلیٰ بنے گی یا میرا بھائی جو ہے وہی وزیر اعلیٰ، نہیں، انصاف کرو۔ یہ سب کو کہا، داؤد علیہ السلام کو فرمایا تو سب قاضی، جج، وکیل، جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں سب کو کیا کہا کہ تم انصاف کرو، خواہش پہ نہ چلو۔ عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا خلیفہ صاحب یہ آپ ظلم کر رہے، غلطی کر رہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں 36,000 مربع کلومیٹر کا بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی آگے عالم تھا کوئی، اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے تم زیادہ بڑے ہو،
داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ انصاف کرو، تو تم بھی انصاف کرو۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، انصاف کرو اور اپنی خواہش پہ نہ چلو۔ فَيُضِلَّ، لیکن آج کل یہ باتیں اگر لوگوں کو بتاؤ نہیں، وہ پارٹیوں میں اور لیڈروں میں اتنے گھس چکے ہیں کہ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں جی ہماری پارٹی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو خدا بنا لیے پارٹیوں کو لوگوں نے، کہ میری پارٹی کے خلاف کسی نے بات کی تو یہ غدار ہے، چاہے وہ قرآن کی بات کرے۔ پارٹیوں میں اتنے ہم اس کے محبت میں گھس چکے ہیں کہ میرا لیڈر ہوگا تو کامیابی ہوگی، میرا لیڈر نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن ہوگا تو کامیابی ہے، قرآن والے ہوں گے تو کامیابی ہے۔ اب بعض لوگ ہیں نا، کسی لیڈر کے خلاف آپ بات کرو تو وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے، وہ نہیں ہے میرے فلاں لیڈر کا تم نے نام کیوں لیا؟ تو یہ باتیں آج کل لوگوں کے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، ولا تتبع الہویٰ، اور اپنی خواہش پہ نہ چلیں۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام نے کون سا خواہش پہ چلنا، تو اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو خواہش نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر خواہش پہ چلے تو راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اگر خواہش پہ چلے تو فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ پیغمبر کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، ہماری پھر کیا؟ تو ہر قاضی، ہر جج، ہر حکمران، ہر وزیر، ہر بادشاہ کو یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ خواہش پہ نہ چلے، وہ انصاف کرے، حق پہ چلے، قرآن سے رہنمائی لے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے بناؤ، مجھے بناؤ، مجھے بناؤ۔ آپ سے پوچھنا بھی ہے اللہ نے، آپ سے اللہ نے پوچھنا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ عن سبیل لہم عذاب شدید، جو اللہ کے راستے سے پھسل گیا، گمراہ ہو گیا، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا۔ ہم سب نے بلایا ہوا ہے آج کل، ہم سب نے آخرت کو، انصاف نہیں ہے، نہ باتوں میں انصاف ہے، نہ کاروبار میں انصاف ہے، نہ تول میں انصاف ہے، نہ جناب ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ اور ٹھگی ہی ٹھگی، نا انصافی ہی نا انصافی۔ فرمایا کہ نا انصافی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ تم نے حساب کے دن کو بلا دیا۔ یہ جو حساب کا دن ہے نا، قیامت، اس کے بارے میں کل کی جو آیات ہیں نا وہ زبردست ہے، وہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، کہ حساب کیوں ضروری ہے، قیامت کیوں ضروری ہے، یہ کل کی آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ